یاد دلانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر شہرت یہ ہے مسلکوں کی بنیاد پر کہ یا فقہ حنفی کی بنیاد پر کہ 12 تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اور متعدد ائمہ فقہاء اس کے قائل ہیں کہ 13 تاریخ کی شام تک قربانی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سب نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو کوئی صحیح حدیث ملتی ہے تو میرے مسلک کو دیوار پر پٹخ کے مار دو اور وہ اس حدیث پہ عمل کرو۔ تو 13 تاریخ کو بھی قربانیاں ہونی چاہیے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب ایام التشریق ہیں، اور تشریق کے معنی ہوتے ہیں دھوپ دکھا کر گوشت کو سکھانا۔ تو چونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی تھی کہ 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 13ویں تاریخ کو گوشت کاٹا جائے، سکھایا جائے اور اس کا پھر دیر تک استعمال ہو سکے۔ جب مسلمانوں میں کمی تھی، فقر تھا، تو اس وقت تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے جانوروں کا گوشت 3 دن سے زیادہ مت رکھو تاکہ وہ بٹ جائے، غریبوں تک پہنچ جائے۔ لیکن جب وسعت حاصل ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم اس کو رکھ سکتے ہو، سکھا سکتے ہو، مہینوں کے لیے چاہو تو اپنے اس گوشت کی حفاظت کر سکتے ہو۔ تو اس لیے ایام التشریق 13 تاریخ کی شام تک ہوتے ہیں، اور 12 تاریخ کو حاجی صاحبان مینا سے رخصت ہو سکتے ہیں، 13 تاریخ کو بھی رخصت ہوتے ہیں، تو گنجائش دونوں کی ہے۔ تو اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس میں وسعت ہے، اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس نے قربانی 12 میں کر لی تو اب ضرورت نہیں، لیکن کرنی ہے تو 13 کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی لوگوں کے ذہن میں رہے، اس میں تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں اصلاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ مسلک حدیث کے تابع ہوتا ہے، اور کوئی تقسیم نہیں ہے اہل حدیث اور مقلد اور فلاں، یہ سب تقسیمات تو بعد کی پیدا کردہ ہیں، یہ اصل تقسیمات نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضمنی فائدہ اس وقت ذہن میں آیا تو میں نے ذکر کر دیا۔